بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 33واں سبق ہے، اور 33واں سبق جو چل رہا ہے فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ سے چل رہا ہے، یعنی امر کی بحث چل رہی ہے۔ امر کے لیے جو ہے نہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا اور نہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے، اور پھر آگے مامور بھی کے لیے وقت ظرف ہے یا معیار ہے، بحث یہ چل رہی تھی۔ اسی میں سے یہ بحث بھی ہے۔ آپ پہلے عربی عبارت سنیں اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ترجمہ، اور پھر اس میں جو باتیں ہیں وہ آپ کو بتلائی جائے گی۔ تو مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْإِسْلَامِ وَالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ وَالْجُنُونِ وَالسَّفَرِ وَالْإِقَامَةِ وَالْحَيْضِ وَالطُّهْرِ عِنْدَ ذَلِكَ الْجُزْءِ۔ پس اعتبار کیا جائے گا مکلف کے حال کا اس جز کے وقت مسلمان ہونے میں، بالغ ہونے میں، عاقل ہونے میں، مجنون ہونے میں، مسافر اور مقیم ہونے میں، حائضہ ہونے میں اور حیض سے پاک ہونے میں۔ وَيُعْتَبَرُ صِفَّةُ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اور اعتبار کیا جائے گا اس جز کی صفت کا۔ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ صَحِيحًا كَمَا فِي الْفَجْرِ وَجَبَ كَامِلًا، پس اگر وہ جز صحیح ہے جیسے کہ فجر میں، تو نماز کامل واجب ہوگی۔ فَإِذَا اعْتَرَضَ الْفَسَادُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ بَطَلَ الْفَرْضُ، پس اگر فساد پیش آ گیا طلوع شمس کی وجہ سے تو فرض باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْجُزْءُ فَاسِدًا كَمَا فِي الْعَصْرِ يَسْتَأْنِفُ فِي وَقْتِ الْإِحْمِرَارِ وَجَبَ نَاقِصًا فَيَتَعَدَّى بِصِفَّةِ النُّقْصَانِ، اور اگر وہ جز فاسد ناقص ہو جیسا کہ عصر میں ہے، اس حال میں کہ وہ عصر کی نماز شروع کرے احمرار کے وقت، تو عصر کی نماز ناقص واجب ہوگی، پس ادا ہو جائے گی وہ نقصان کی صفت کے ساتھ۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب امام صاحب کے نزدیک آخری جز سبب بنا جو تحریمہ کی مقدار ہے، تو اسی جز میں مکلف کے حال کا اعتبار ہوگا، لہٰذا اتنا وقت باقی رہ گیا جس میں صرف تحریمہ کی گنجائش ہے، اور وہ اس وقت میں کافر مسلمان ہو گیا، یا بچہ بالغ ہو گیا، یا مجنون کا جنون ختم ہو گیا، یا مقیم مسافر ہو گیا، یا مسافر مقیم ہو گیا، اور یا عورت حیض سے پاک ہو گئی، تو ان سب پر نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر اس وقت عاقل مجنون ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو نماز ساقط ہو جائے گی۔ اس وقت میں مقیم مسافر ہو گیا تو قصر کرے گا، اور مسافر اگر مقیم ہو گیا تو پوری نماز پڑھے گا۔ اور مامور بھی کے کامل اور ناقص ہونے میں بھی اس جز کا دخل ہوگا۔ اگر یہ آخری جز کامل ہے تو نماز کامل واجب ہوگی، جیسے فجر کا پورا وقت کامل ہے، کسی نے آخری جز میں نماز شروع کی اور دوران نماز سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ آخری جز کے کامل ہونے کی وجہ سے کامل واجب ہوئی، اور صفت نقصان کے ساتھ ادائیگی درست نہیں۔ اور اگر آخری جز ناقص ہے تو واجب بھی ناقص ہوگا، جیسے عصر ناقص واجب ہوئی ہے اور ادائیگی بھی ناقص ہو رہی ہے، پس ناقص واجب کی صفت نقصان کے ساتھ ادائیگی درست ہے۔ وَلَا يَلْزَمُ عَلَى هَذَا مَا إِذَا ابْتَدَأَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ ثُمَّ مَدَّهُ إِلَىٰ أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ، اور نہیں لازم آئے گا اس پر یہ کہ جب اس نے عصر کی نماز شروع کی اس کے اول وقت میں، پھر عصر کو دراز کیا
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو فاسد نہیں ہوتی. لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء فجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عفوا. اس لیے کہ شریعت نے قرار دیا ہے اس کے لیے ادا کے ساتھ پورا وقت کو مشغول کر دینے کا حق، تو کر دیا جائے گا وہ فساد جو اس سے متصل ہے عزیمت پر بنا کرنے کی وجہ سے معاف. لأن الاحتراز عنہ مع الاقبال علی الصلاۃ متعذر. اس لیے کہ فساد سے بچنا عزیمت کے طور پر نماز پر متوجہ ہونے کے ساتھ متعذر ہے. اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ ایک سوال مقدرہ کا جواب دے رہے ہیں کہ سوال یہ کہ آپ نے ابھی یہ بات ثابت کی کہ جب نماز کامل واجب ہو تو ناقص طریقے پر اس کی ادائیگی صحیح نہیں ہے، بلکہ کامل طریقے پر ادا ضروری ہے کیونکہ کامل واجب ہوئی ہے. لہٰذا اگر کسی نے عصر کی نماز اول وقت میں شروع کی اور خوب اطمینان سے پڑھتا رہا یہاں تک کہ دوران نماز سورج غروب ہو گیا تو اس کی نماز فاسد ہو جانی چاہیے کیونکہ ناقص طریقے پر پوری ہو رہی ہے، جبکہ شروع تو کامل وقت میں ہوئی تھی تو کامل واجب ہوئی، لہٰذا اس کی ادا کامل ہونی چاہیے. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بندے نے عزیمت پر عمل کیا، کیونکہ عزیمت یہ ہے کہ نماز کا پورا وقت نماز میں مشغول رکھا جائے، اور رخصت یہ ہے کہ پورے وقت میں سے تھوڑے حصے میں نماز ادا کر کے باقی وقت اپنی ضروریات میں استعمال کیا جائے. یہ شریعت میں رخصت ہے. بس جب کوئی عزیمت پر عمل کرے گا خاص کر عصر میں تو یہ بندہ کراہت و فساد سے بچ نہیں سکتا کیونکہ عصر کا آخری وقت ناقص ہے. تو شریعت نے عزیمت پر عمل کرنے کی وجہ سے کراہت کی اتنی مقدار معاف کر دی، اور کراہت کی یہ مقدار معاف ہو گئی تو غروب شمس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. وَأَمَّا إِذَا خَلَا الْوَقْتُ عَنِ الْأَدَاءِ. اور بہرحال جب وقت خالی ہو جائے ادا سے فَالْوُجُوبُ يُضَافُ إِلَى كُلِّ الْوَقْتِ. تو پس وجوب منسوب کیا جائے گا پورے وقت کی طرف لزوال الضرورت الداعیۃ لانتقال السببیۃ عن الکل الی الجزء. اس ضرورت کے زائل ہونے کی وجہ سے جو تقاضا کر رہی تھی سببیت کو منتقل کرنے کا کل سے جز کی طرف. فوجب بصفت الکمال. پس واجب ہوگا وہ صفت کمال کے ساتھ. فوجب بصفت الکمال. پس یہ واجب ہوگی صفت کمال کے ساتھ. فلا يتعدى بصفت النقصان فی الاوقات الثلاثۃ المکروہۃ بمنزلۃ سائر الفرائض. تو نہیں ادا ہوگا وہ واجب صفت نقصان کے ساتھ ان 3 مکروہ اوقات میں بمنزلت دیگر فرائض کے. یہاں مصنف رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب پورا وقت گزر گیا اور نماز ادا نہیں کی، یہ چوتھی صورت بنے گی، تو اب پورے وقت کو سبب قرار دیا جائے گا، کیونکہ اب پورے وقت کو سبب قرار دینے میں جو مانع تھا وہ ختم ہو گیا. وہ یہ کہ ظرفیت اور سببیت دونوں چیزوں کو جمع کرنا ممکن نہ تھا. اس مجبوری اور مانع کی وجہ سے کل وقت سے جز کی طرف سببیت کو منتقل کیا گیا. لیکن اب یہ معنی نہیں رہا، کیونکہ اب وقت ظرف نہ رہا تو اب پورے وقت کو سبب قرار دیں گے، اور کل وقت چونکہ کامل ہے لہذا نماز کامل واجب ہوگی. تو یہ کامل واجب 3 مکروہ اوقات یعنی بوقت طلوع، غروب اور استوا میں ادا نہ ہوگا، کیونکہ مکروہ اوقات میں ادائیگی ناقص ہوتی ہے. لہذا جیسے اور نماز کو مکروہ اوقات میں پڑھنا درست نہیں ہے، ایسے ہی یہ قضا نماز بھی ہے. یہ قضا نماز بھی چاہیے وہ گزشتہ کل عصر کی ہی کیوں نہ ہو درست نہیں ہوگی.